ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأتباعہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري۔ وهكذا قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ واجب الاحترام علماء کرام، مکرم و محترم سامعین، پردہ نشین میری محترم پیاری ماں بہنوں اور میرے عزیز نوجوانوں، آج کا دن سرزمین گڈھا کے لیے بڑی مسرت بڑی خوشی کا دن ہے۔ عید الفطر کا تیسرا دن ہے، بلکہ چوتھی رات شروع ہو چکی ہے شوال کی، اور پوری بستی ایک جگہ پر ہمارے مدرسے کا سالانہ جلسہ، بلکہ بڑی مدت کے بعد جلسہ ہوا ہے، اور سب ایک ہو کر ایک دل ہو کر بچوں کے پروگرام کو سننے کے لیے، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرماوے۔ مردوں کو تو خوشی کم ہے، خوشی تو ہر ایک کو ہے، لیکن مستورات کو خوشی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بچوں کے پیچھے زیادہ جو محنت لگتی ہے ہماری خواتین کی لگتی ہے۔ مرد اپنے بال بچوں کے پیٹ کے لیے، اپنے گھر والوں کے خرچ کے لیے پورا دن مزدوری میں، تجارت میں اپنا وقت کاٹتا ہے، اور مستورات کا کام ہی ہے نسل کو تیار کرنا۔ مستورات کی ذمہ داری ہے نسل کو مضبوط بنانا، نسل کو تیار کرنا جو گھر میں ہے، اولاد کی دینی تربیت کرنا۔ آج ہمارے اس بستی کے چھوٹے چھوٹے پھولوں نے ہمارے سامنے معصوم انداز سے جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی، ہم نے سنی، ہم محظوظ ہوئے الحمدللہ۔ اقوال زرری بادشاہ کا دربار جو میں جس وقت پہنچا اس وقت چل رہا تھا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہمارے سامنے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے بزرگوں کے اقوال اپنی چھوٹی زبان میں پیش کیے۔ ایک ایک سینٹنس اور ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے کافی تھا۔ خدا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عملی توفیق دے۔ یہ چھوٹے بچے ہمارے مستقبل کے بڑے ستارے ہیں، مستقبل کے بڑے تابناک ستارے ہیں۔
جس طرح مدارس میں اساتذہ کی محنت ہوتی ہے، منتظمین کی فکر ہوتی ہے، ان دونوں کی محنتوں کے ساتھ ساتھ یہ جو خوش نصیب ماں باپ بیٹھے ہیں، ان کی تھوڑی دینی فکر اپنے اولاد کے بارے میں لگ جائے تو اولاد مستقبل میں ایسی بن سکتی ہیں جیسے ہم نے ہمارے اسلاف کے تذکرے ہمارے کانوں سے سنے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہو، مولانا گنگوہی ہو، خواجہ مولانا تھانوی ہو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہو، صابر کلیری ہو، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہو، یہ سارے کے سارے ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بڑے ہیں، جن کا نام لیتے ہماری زبانیں میٹھی ہو جاتی ہیں۔ ان کی قربانیاں، ان کے مجاہدے، ان کا علم یہ بڑا پائے کا تھا کہ ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کی بڑی فکر تھی۔ یہ جلسہ صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جلسے کا مقصد زندگیوں کو بدلنے کا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے مدارس کی تعلیم آگے کہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ ان علاقوں میں جا کر دیکھیں جن علاقے ریگستان کے علاقے ہیں، جہاں علم ہی نہیں، علماء ہی نہیں، پتھر توڑنے والوں کے بچے بھوکے اور پیاسے، کھانے پینے سے نہیں ہیں، علم سے پیاسے ہیں۔ ان کو علم پڑھانے والا نہیں، ان کے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں، وہاں جا کر مکاتب کی کیا قدر ہے ان کو جا کر پوچھیں۔ الحمدللہ ہماری برادری میں تو کیونکہ بہت بڑی اس کے پہلے محنت ہو چکی ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی، یہ ماشاءاللہ پورا مجمع ایک سنت لباس میں نظر آ رہا ہے، اہل علم ہیں، مفتیان کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، ہماری بچیاں نقاب میں ہیں، حجاب میں ہیں، یہ ساری کی ساری یہ مکاتب کی تعلیم کی بنیاد ہے۔ ہمارے پیشوا اور بہت بڑے عالم ہمارا نذیر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کشمیر سے سرزمین پالمپور تشریف لائے تھے اور حضرت مولانا نے اپنے علاقے میں جو ضلالت اور جہالت کا ماحول دیکھا تھا، گمراہی اور عجیب قسم کی حالات علاقے کے تھے، اللہ نے اس نیک بندے کے دل میں بات ڈالی اور اس مرد مجاہد نے فاقہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، اسلاف کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے، دین کے مٹنے کا درد دل میں لیتے ہوئے، ایک ایک قریے میں، ایک ایک بستی میں جا کر اون پر سفر کیا، اور وہاں جانے کے بعد وہاں کے بزرگوں کو کھیتوں میں جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ان کی دلوں میں بٹھا کر جگہ جگہ پر مکاتب کا قیام شروع کیا۔ مکاتب کتنی بڑی نعمت، در منصور کی روایت ہے، جب بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو بھی معاف کر لیتا ہے، بچے کے والدین کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے، اور بچے کے استاد کے بھی گناہوں کو معاف کر لیتا ہے، اور پڑھنے والے کے بچے کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مکاتب کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بار قبرستان کے پاس سفر ہوا، جا رہے بیچ میں قبرستان تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا معجزہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، یحیی الموتى بإذن اللہ۔ تو یہ قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا یہ قبر میں جو صاحب قبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے، اس کی قبر جہنم کی آگ بن چکی ہے، قبر میں پریشان ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام استغفار کرتے کرتے وہاں سے گزر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا وہ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ قبر کے عذاب میں گرفتار تھا وہ جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تیرا بندہ تیرے عذاب میں گرفتار تھا، اس کی قبر جہنم کی آگ بن چکی تھی، اور یہ تیرا بندہ جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے، اس کی قبر جنت بن چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے نبی موسیٰ، اے نبی عیسیٰ، یہ میرا بندہ گنہگار تھا، زندگی میں کوئی نیکی نہیں، اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا تھا، گناہ کرتے کرتے اس کا دل غلاظتوں سے گٹر بن چکا تھا، زندگی میں کوئی نیکی نہیں،
لیکن اس نے دنیا سے جاتے وقت بطور امانت کے اپنا ایک بچہ چھوڑا تھا. یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، مدرسے میں پڑھنے گیا. اس زمانے میں جس طرح کی پڑھائی کا زمانہ تھا، اور استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان اور بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے. جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 نام ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے الرحمن الرحیم. کہ میرا بندہ گنہگار تھا، میرا گنہگار بندے کا بچہ مجھے صفت رحمان سے پکارے، مجھے صفت رحیم سے پکارے. میری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ اس کا بیٹا تو مجھے رحمان و رحیم سے پکارتا ہو اور میں اس کے باپ کو جہنم کے عذاب میں گرفتار کروں. میری رحمت جوش میں آئی اور اس کے قبر سے میں نے عذاب کو ہٹا کر اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا. یہ ہے مکاتب کی تعلیم. اس نعمت کی ہم قدر کریں. نعمت کی قدر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس صرف مکاتب کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا. یہ تو بہت بڑی چیز ہے محبت کی نگاہ سے دیکھنا، لیکن مکاتب کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا، مال کی قربانی دینا، اساتذہ کی حوصلہ افزائی کرنا، بچوں کے پیچھے فکر کرنا، قربانی دینا، اس کے لائن کی جتنی ہی ضرورتیں ساری کی ساری ضرورتیں پورا کرنا، یہ مکاتب کا حقیقی شکر ہے. زبانی شکر بھی ہو کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بستی میں ایک منظم شکل میں ہمارا مکتب کا نظام جاری ہے. ہمارے بچوں کا وقت کا ایک نظام ہے. پڑھانے کے لیے ہمارے ہاں محنتی علماء کرام مدرسین حضرات ہیں جو بچوں کے پیچھے مشفق ہیں، ہمدرد ہیں، بچوں کے پیچھے غمخواری کرنے والے ہیں، بچوں کے لیے راتوں کو رونے والے ہیں اور ایک ایک بچے پر اپنا بیٹا سمجھ کر محنت کرتے ہیں. یہ تو زبان کا شکر ہے. ایک حقیقی شکر ہے کہ مکاتب کے لائن کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان ساری ضرورتوں کے پیچھے اپنے آپ کو لگانا. اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے جو اللہ نے جو وحی فرمائے، وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے تم کو پیدا کیا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پہلی وحی نازل فرماتے توحید کی فرماتے، کیونکہ توحید کی اصل بنیاد لا الہ الا اللہ، لیکن اللہ نے توحید پہلی وحی نہیں فرمائی. اگر وحی ہوتی پہلی تو رسالت کی ہوتی محمد الرسول اللہ، کہ اس کے بغیر تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. یا پہلی وحی ہوتی قیامت کے دن کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے اور قیامت کا دن ہر انسان کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، کہ جو بھی نیکی کرے گا یہ نیکی کا فائدہ اسی کی ذات کو ہونے والا ہے، اور جو بھی گناہ کرے گا یا کرے گی اس کا انجام اسی کو بھگتنا ہے. وما ربك بظلام للعبید، آپ کا رب اپنے بندوں پر اپنی بندیوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو قیامت کا دن بڑا انسانوں کے نتیجے کا دن ہے، اللہ وہاں سے وحی کی ابتدا کرتے. لیکن میرے اللہ نے وحی کی ابتدا اقرا سے کی. میرا بندہ پڑھ اس رب کے نام سے جس رب نے تجھ کو پیدا کیا. اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پڑھنا دیکھنا چاہتے کہ میرا بندہ پڑھتا رہے، میرا بندہ پڑھتا رہے. اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اور قرآن کریم کو صحیح تجوید سے پڑھنا یہ مدرسے میں سکھایا جاتا ہے. حدیث پاک میں بہت سے قرآن کریم کے پڑھنے والے قرآن کریم پڑھتے پڑھتے قرآن کریم ان پر لعنت کرتا ہے. وہ بندہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے. رب قارئ بالقرآن یلعنہ، کہ بہت سے انسان قرآن کریم کے پڑھنے کے باوجود ان پر اللہ کی فٹکار ہوتی ہے کہ قرآن کریم کو صحیح تجوید سے نہیں پڑھتے، قرآن کریم کو جیسا پڑھنا جائے قرآن کریم کا حق ادا نہیں کرتے. یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے. یہ ہماری بستیوں میں ہمارے شہروں میں یہ مکاتب کی منظم شکل قائم ہے جس میں پڑھانے والے علماء مستقل محنت کر کے مدرسے میں پڑھے گئے اور اسی انداز سے قرآن کریم بچوں کو پڑھاتے جو قرآن کریم کا حق ہے کہ ہمارے بچے صحیح تجوید سے قرآن کریم پڑھتے ہیں. قلبن کے معنی ہوتا ہے ڈوگ کتا چھوٹے کاف سے، اور قلبن کے معنی ہوتا ہے دل ہارٹ. قرآن کریم کی آیت ہے
ما کان لرجل من قلبین فی جوفی، میرے اللہ نے کسی انسان کی باڈی میں دو دل نہیں بنائے۔ اگر کوئی انسان قوف کی جگہ پر کاف پڑھے، دونوں کا انگلش میں کیا آئے گا، لیکن عربی ایک عجیب اعجازی زبان ہے۔ کوئی انسان پڑھے ما کان لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی انسان کے، اللہ نے باڈی میں دو کتے نہیں بنائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی، لیکن الفاظ کا معنی بدل گیا، تو الفاظ کے معنی بدلنے کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو گیا۔ سے قرآن کریم کو پڑھنا ہے، صحیح تجوید سے پڑھنا ہے، اور قرآن کریم کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو ہم نے فضل دیا۔ فضل کی تفسیر علماء نے اچھی آواز خوش الحانی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی خوش الحانی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ داؤد علیہ السلام اتنا اچھا قرآن کریم پڑھتے تھے، جس طرح ہمارے مکاتب کی شکل قائم ہے قرآن کریم کی، جنت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن کریم سنائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پوچھے گا، جنت میں 120 صفحے لگے گی، 80 صفحے امت محمدیہ کی لگے گی، 80 صفحے امت محمدیہ کی لگے گی، اور 40 صفحے تمام نبیوں کی امتوں کی مل کر 40 صفحے ہوگی، کل 120 صفحے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو جائے گا اور جنت والوں سے پوچھے گا کیا تمہیں قرآن کریم سننا ہے؟ آج ہمیں قرآن کریم نہ سننے کا شوق ہے، نہ قرآن کریم کے پڑھنے کا شوق ہے۔ قرآن کریم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اقرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، ابو جہل کے بیٹے جو بعد میں اسلام قبول کیا، جب قرآن کریم کو پڑھتے تھے فرماتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ تو میرے پروردگار کا کلام ہے۔ اور قرآن کریم پڑھتے پڑھتے کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے۔ تو قرآن کریم تو اچھی طرح پڑھنے کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں کو فرمائے گا، اے جنت کی حوروں میرے بندوں کو میرا کلام سناؤ۔ جنت کی حوریں جنت میں اللہ کا نغمہ گائے گی، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھے گی۔ تمام کے تمام بندے جنت میں جانے کے بعد جنت کی حوروں سے قرآن کا نغمہ سنیں گے۔ جب قرآن کریم کو اتنا اچھا پڑھے گی کہ تمام کے تمام جنتی جنت کو بھی بھول جائیں گے اور جنت کی نعمتوں کو بھی بھول جائیں گے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا میرے بندوں کیا اس سے بھی اچھا سننا ہے؟ تو بندے کے اللہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے کہ ہاں اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو فرمائے گا یا داؤد ارفع المنبر و اسمع الکلام، اے داؤد ممبر پر آؤ اور میرے بندوں کو میرا کلام سناؤ۔ داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیغمبر ہیں۔ اللہ نے زبور ان پر اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، زبور کی تلاوت اتنے اچھے انداز کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ کہ زبور کی تلاوت کے وقت ہوائیں رک جاتی تھی، سمندر کا پانی تھم جاتا تھا، والطیر محشورا، اڑتے ہوئے پرندے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ میرا اللہ جنت میں داؤد علیہ السلام کی آواز کو اور عالی شان کر دے گا، ان کی آواز اللہ اور خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ پھر میرا اللہ کہے گا یا اللہ پاک پوچھے گا میرے بندوں کا اس سے بھی اچھا سننا ہے؟ کہ اللہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خون سے بہارے اور پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمائے گا اے حبیب مصطفیٰ ارفع المنبر و اسمع الکلام، اے میرے پیارے پیغمبر ممبر پر آئے اور میرے بندوں کو میرا کلام سنائے۔ اس وقت کیا منظر ہوگا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دیدار کا موقع ملے گا۔ جو نبی سمت کے لئے تڑپ تڑپ کے دنیا سے گیا ہو اور رو رو کی دنیا سے گئے ہو، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امت کے سامنے آئیں گے اور تمام کے تمام امتی جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے۔ اللہ کے نبی کی زیارت کر کے، اللہ کے نبی کو دیدار کر کے ہر امتی کو خوشی ہوگی۔ چلو دنیا میں دیدار کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن انشاءاللہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا ہمیں جنت میں دیدار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بھی قرآن سنتے تھے۔ آپ صحابہ سے فرماتے مجھے قرآن سننا ہے، مجھے قرآن سننا ہے، مجھے قرآن سننا ہے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھتے پڑھتے کبھی رو پڑھتے تھے، قرآن کریم کو سنتے سنتے بھی آپ رو پڑھتے تھے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کو ابو موسیٰ اشعری سے قرآن کریم پڑھو۔ ابو موسیٰ اشعری والصافات الصفات پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو چکی ہے۔
قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، دلوں کے بدلنے والا قرآن کریم کلام ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والو، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا، میں سرسر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں دریاؤں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے، اور میں سمندروں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی۔ پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سروں میں دل لگی ہے کہ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے اور پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں؟ لیکن میرے بھائیو، گناہ کرتے کرتے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، دلوں میں اندھیرے آ چکے ہیں، اشد قسوۃ من الحجارہ، اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ مسجد کا امام قرآن کریم کو پڑھتا ہے لیکن کبھی نہ ہمارے آنکھوں میں آنسو آیا، کبھی نہ ہمارا دل تڑپا، کیونکہ ہمیں قرآن کریم سے بہت بڑی دوری ہے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کے کلام سے بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب اللہ کا کلام پڑھیں گے، سارے کے سارے امتی محظوظ ہوں گے، داؤد علیہ السلام کو بھی بھول جائیں گے، جنت کی حوروں کو بھی بھول جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے زبان سے کلام سنتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا، میرے بندوں کا اس سے بھی اچھا سننا ہے؟ کہ اللہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ کہ ہاں اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جنت کے داروغ رضوان کو فرمائے گا، یا رضوان ارفع الحجاب بینی و بین عبادی و زواری، اے رضوان پردوں کو ہٹا، میرے بندوں کو میری زیارت کرا۔ میرے بھائیو، جنت پہ جانے کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا پروردگار تمہیں سلام کہتا ہے۔ جب اللہ پاک سلام کرے گا، بندے کو کتنی خوشی ہوگی، بندہ کتنا خوش ہوگا۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، جب ان کے تندرستی کے دن آئے تو کسی نے پوچھا، ایوب علیہ السلام کیا بیماری کے دن یاد آتے ہیں یا تندرستی کے دنوں میں مزہ ہے؟ فرمایا بیماری کے دن تندرستی کے دنوں کے مقابلے میں زیادہ اچھے تھے۔ کہ کیسے اچھے تھے؟ جب بیمار ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزانہ ندا آتی تھی، یا ایوب کیف الحال، ایوب تیری طبیعت کیسی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جب میرے کانوں میں پڑتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیریت کی بات جب میرے کان میں پڑتی تھی، میں اپنی ساری بیماری کو بھول جاتا تھا اور میرا دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا تھا۔ اللہ اپنے بندوں کو سلام کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روایت کے مطابق سورہ انعام پڑھیں گے اور ایک روایت کے مطابق سورہ رحمان پڑھیں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میرے بھائیو، جب ہماری بستی کا خوش الہان قاری جب سورہ رحمان کو پڑھتا ہے، ہمارے دل لرز جاتے ہیں، ہمارے دل اللہ کے خوف میں ڈر جاتے ہیں اور خوشی ہمارے چہروں پر آ جاتی ہے۔ آوازوں کو بنانے والا اللہ اور آوازوں کو پیدا کرنے والا اللہ جب اپنے بندوں کے سامنے جب سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا، اس کا تصور ہم بالکل نہیں کر سکتے، اس کی لذت کا اندازہ ہم بالکل نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہمارے چہروں پر کیا انبساط ہوگا، کیا فرحت ہوگی، کیا مسرت ہوگی، ہمارا دل کتنا خوش ہوگا۔ یہ قرآن کریم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والد سے انفاس العارفین میں ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ کچھ زمانے کے پہلے حضرت شاہ صاحب کے زمانے میں یہ ہمارے پنجابی کھیرا نامی ایک گاؤں تھا۔ ایک نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ تھا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوئی۔ اس نے پوچھا کوئی اللہ والے ہیں، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین آمے، میں تصوف سلوک کے منازل طے کرنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں آتی رہے اور میں سلوک کے منازل طے کرنا چاہتا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ فولا ویرانے میں ایک مسجد ہے، وہاں ایک مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، اب ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس جو انسان بھی جاتا اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ نوجوان اس اللہ والے کے پاس گیا، ویرانے میں ایک مسجد تھی، وہ بوڑھے میاں وہاں پڑھاتے تھے، کچھ بچے پڑھتے تھے، اور وہاں جا کر یہ کہا اللہ والے میں تمہاری خدمت میں اس نیت کے ساتھ آیا ہوں کہ میں سلوک کے منازل طے کرنا چاہتا ہوں جو خانقاہ میں ہوتا ہے، میں اوراد و ذکر آپ کے پاس سیکھنا چاہتا ہوں، اس سے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اس اللہ والے نے فرمایا بھائی
میں تو میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے سلوک کے منازل طے کراؤں، البتہ میں تو اللہ کے قرآن کی خدمت کرتا ہوں، بچوں کو قرآن کریم پڑھاتا ہوں، کچھ بچے میرے پاس پڑھتے ہیں اور ہم ساتھ میں قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ نوجوان اس نے وہاں داخلہ لے لیا، وہاں پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے اس کی محبت استاد کے دل میں آ گئی، استاد کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہو گئی، دونوں میں مناسبت پیدا ہو گئی۔ اب ایک مرتبہ بچہ قرآن پڑھتا، استاد قرآن سنتے ہیں، استاد قرآن پڑھتے، بچہ قرآن کریم سنتا ہے۔ یہ تعلق ہے استاد کا اور بچے کے شاگردہ کا۔ فجر کی نماز کے بعد ایک بار استاد قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور وہ طالب علم قرآن کریم کو سن رہا تھا۔ استاد اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنکھیں بند کر کے اچھے انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کہ اس طالب علم نے کچھ نورانی چہرے دیکھے، کچھ نورانی چہرے دیکھے، بہت دیر تک قرآن کریم سنتے رہے۔ ان میں سے جو ان کا امیر تھا اس نے یوں کہا، ادیت حق القرآن، آپ نے قرآن کریم کا حق ادا کر لیا، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، اللہ آپ کے علم میں برکت دے۔ اور یہ نورانی قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ استاد کو پتہ نہیں کون سا قافلہ آیا ہوا ہے، نورانی چہرے والا، چہروں پر نور کے آثار تھے، جو پورا کا پورا نورانی قافلہ چلا گیا۔ استاد نے آنکھ کھولی، پوچھا کوئی آیا ہوا تھا کہ نورانی چہرے والے صفات والے اللہ کے نیک بندے آئے تھے، قرآن کریم کو سن رہے تھے۔ پھر اخیر میں فرمایا ادیت حق القرآن، آپ نے قرآن کریم کے پڑھنے کا حق ادا کر دیا، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے۔ استاد نے پوچھا بیٹا کون تھا، کہ مجھے پتہ نہیں کون تھا، ابھی باتیں چل رہی تھی تو ایک اسی قافلے کا ایک بچھڑا ہوا نوجوان جو پیچھے رہ گیا تو وہ آیا اور آ کر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا کہ من انت، تم کون ہو؟ کہ انا علی المرتضی، کہ میں علی مرتضی ہوں۔ کہ کل ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ ایک مدرسے میں استاد اچھا قرآن پڑھتے ہیں، بچہ اللہ کے عشق میں قرآن کریم پڑھتا ہے، کل ہم سب کے سب مل کر استاد کا قرآن سننے جائیں گے، طالب علم کا قرآن سننے جائیں گے۔ تو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے۔ اتنا سننے کے بعد استاد روتے روتے ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ یہ قرآن کریم بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کا حقیقی شکر یہ ہے ہم مکتب کی تعلیم کی قدر کریں۔ یہ مکاتب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ پاک ہماری بستی میں ہمارے علماء پڑھاتے ہیں، ہمارے مدرسین بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہمارا کام ہے اپنی جان کو وہاں لگانا اور اپنے مال کو وہاں قربان کرنا۔ پھر دیکھو بستی میں ہمارا مکتب کی روحانیت کس طرح وجود میں آتی ہے، ہم اس کا کبھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا، اصحاب صفہ ایک مدرسہ قائم کیا تھا۔ وہاں نہ کوئی کھانے کا انتظام تھا، نہ کوئی مطبخ کا انتظام تھا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ کی محنت کے ساتھ ساتھ اپنے پڑھنے والے طلباء کو قرآن سکھاتے تھے۔ ان میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، ابی بن کعب سب سے بڑے قاری بنے، امت کے بہت بڑے فقیہ ابو الدرداء بنے، متبع سنت عبداللہ بن مسعود بنے، اس امت کے سب سے حلال و حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل وہی سے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں ایک مدرسہ قائم کیا تھا، اس میں 70 طلبہ تو ایسے تھے جو 24 گھنٹے مسجد کے اندر ہی رہتے تھے۔ تو بعد میں جا کر بڑے بڑے صحابہ بنے اور انہوں نے جا کر ملکوں میں ہدایت کے جھنڈے گاڑے اور ملکوں میں جا کر دین کی محنتیں کی اور قرآن کریم کی تلاوت کو زندہ کیا۔ ابو درداء اتنے بڑے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر بہت بڑے قاری بنے، قاری بھی تھے اور مدینے کے مفتی بھی تھے۔ ان کو وہاں جا کر بھیجا، ان کو ملک شام بھیجا اور ملک شام میں جانے کے بعد دمشق کی جامع مسجد میں ابو درداء بچوں کو پڑھاتے تھے اور 10 قرآن کریم کے حلقے لگتے تھے۔ ایک 10 طلبہ تھے اور 10 طلبہ کرام میں ایک نگراں ہوتا تھا، جو کر کے 10 قرآن کریم کے حلقے لگے ہوئے تھے اور ان تمام کی نگرانی ابو درداء کرسی پر بیٹھ کر فرماتے تھے۔ 1600 طلبہ ایک ہی وقت میں حضرت ابو درداء کے پاس قرآن کریم کو پڑھتے تھے۔ پورے ملک کے شام کے ایک ایک گھر میں قرآن کریم کی تلاوت زندہ ہو گئی اصحاب صفہ کے مدرسے کی ترتیب کی بنیاد پر۔
اس لیے مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہمارے دارالعلوم دیوبند کے، جب ان کو مالٹا کی جیل میں ڈالا گیا، جب ان کو مالٹا کی جیل سے جب ان کو نکالا گیا اور جب بمبئی کے ساحل پر اترے، بہت بڑے بڑے علماء نے ان کا استقبال کیا اور بڑے بڑے عقلاء نے، دانشوروں نے ان کا استقبال کیا، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے باہر آئے ہیں تو پوری قوم کو خطاب کر کے فرمایا، اے میری قوم، اے میری قوم، اور فرمایا امت محمدیہ اگر دنیا کے اندر بھی اگر نجات چاہتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی نجات چاہتی ہیں تو میں جیل کی کوٹھڑی میں 2 سبق سیکھ کے آیا ہوں، جیل کی کوٹھڑی میں 2 سبق سیکھ کے آیا ہوں۔ اگر یہ ہمارے مسلمان اگر ان 2 باتوں پر عمل کرے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ان کی دنیا بھی آباد کرے گا اور اللہ پاک ان کی آخرت بھی آباد کرے گا۔ سب سے پہلی بات بتائی کہ مسلمانوں کا آپس کا اتفاق، مسلمانوں کا آپس کا اتحاد، کہ میں نے جیل کی کوٹھڑی میں سبق سینا ہے، جب مسلمان آپس کے اندر مل جاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کا آپس کا اتحاد ہے۔ ذرہ ہو تو مل جاؤ صحرا نظر آؤں گے، قطرہ ہو تو مل جاؤ دریا نظر آؤں گے۔ بہت بڑی طاقت آپس کا اتحاد ہے، آپس کا اتفاق ہے۔ جب امت آپس میں مل جائے گی میرے بھائیوں، آج تو ہمارے گھر گھر پر ٹکڑے ہیں، بھائی بھائی سے کٹا ہوا ہے، بھائی بہن سے کٹا ہوا ہے، بہن بھائی سے کٹی ہوئی ہے، ہمارے گھر کے سوراخ گھروں میں آ چکے ہیں، چند پیسوں کی بنیاد پر، چند پلاٹ کی بنیاد پر، چند مکانوں کی بنیاد پر بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بھائی بہن سے بات نہیں کرتا، بہن بھائی سے بات نہیں کرتی، پڑوسی پڑوسی سے بات نہیں کرتا۔ یہ ہمارے گھر کا معاشرہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ۔ انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراغ وان کان محقا، میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں، حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ یہ حق پر ہے، میرا گھر پر میرے بھائی نے قبضہ کیا ہے، میرے کھیت پر میرے بھائی نے قبضہ کیا ہے، میرے مکان پر میرے پڑوسی نے قبضہ کیا ہے، لیکن جھگڑا نہیں کرتا، کبھی لڑتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا جھگڑا بہت پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بدتر انسان وہ ہے جو جھگڑا کرنے والا ہو۔ ان ابغض الرجال الی اللہ الالد القسیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو بندہ صبر کرتا ہو، تواضع کرتا ہو، برداشت کرتا ہو، بندے میں حلم ہو، بندے میں صبر کی طاقت ہو۔ جھگڑا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک ہی تھالی میں کھانے والے 2 بھائی اور 2 بہنیں، ایک ہی کھلیان میں کھیلنے والے 2 بھائی اور 2 بہنیں، ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے 2 بھائی اور 2 بہنیں، چند پیسوں کی بنیاد پر گھر ٹوٹ چکا ہے، گھر ٹوٹ چکا ہے۔ بھائیو، محبت کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو۔ یہ تو اچھے اچھے کے گھروں میں ہو رہا ہے اور یہ سارا کا سارا حال گھر کی عورتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس سے میرے نبی نے فرمایا، ان قریب میری امت پر وہ زمانہ آنے والا ہے، ہممہم بطونہم سیاتی علی الناس زمان، ہممہم بطونہم، کہ زندگی کا مقصد پیٹ ہو جاوے گا، زندگی کا مقصد پیٹ ہو جاوے گا، وشرفہم دینارہم، اور عزت کی چیز پیسے بن جاوے گی، وقبلتم نساؤہم، ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جائے گی۔ گھر میں عورت جیسا کہے گی نا ویسا مرد گھر میں کرے گا۔ عورت کہے گی بھائی سے بات نہیں کرنی تو سگا بھائی بھائی سے بات کرنا بند کر دے گا۔ عورت کہے گی پڑوسن سے بات نہیں کرنی پڑوسی سے تو پڑوسی سے کٹے گا۔ ایک گھر کے سارے جھگڑے گھر کی عورتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ہماری مستورات آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کے دل کو کشادہ رکھے، آپ کے دل کو کشادہ رکھے اور صبر کا مادہ پیدا کرے۔ رشتہ داری تو بہت بڑی نعمت ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں رحم کے بارے میں سوال کرے گا، اور رحم تو صفت رحمان سے نکلی ہے۔ جو رشتہ داری کو توڑے گا اللہ اس کو توڑے گا، اور جو رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جوڑے گا۔ حکیم اختصار فرماتے ہیں کہ رشتہ داری کا مطلب یہ نہیں ہوتا پورے سال میں تم نے ایک بار فون کر دیا اور پورے سال میں ایک بار پھوپھی کے گھر پر چلے گئے، چچا کے گھر پر چلے گئے، یہ رشتہ داری کا حق نہیں ہوا۔ کم سے کم تمہارے جو رحم ہے، جو رشتہ دار ہے، تمہارے سگے بھائی ہے، تمہارے سگے چچا ہے، تمہارے سگی پھوپھی ہے، تمہارے بھائی بہن ہے، کم سے کم ایک ہفتے میں نہیں تو 2 ہفتے میں ان کے پاس جاؤ، ان کی خدمت کرو، اپنے پیسوں سے ان کا تعاون کرو۔ اتنا نہ کر سکو تو کم سے کم ان کے آج کے دور کے اعتبار سے فون سے ان سے رابطہ کر کے ان سے خیریت کے سماچار لو، ان سے خیریت پوچھو۔
تو صرف شادی کے موقع پر یاد کرتے ہیں یا موت کے موقع پر یاد کرتے ہیں. میرے بھائیو، رشتہ داری کو نبھانا بہت ضروری ہے. اور میرے نبی نے فرمایا جو انسان یہ چاہتا ہو اللہ پاک میری عمر میں برکت دے، اللہ میرے رزق میں برکت دے، اس کے لیے ضروری ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَ، وہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے، وہ صلہ رحمی کرے. بھائیو، برداشت کرنے کی طاقت رکھے. اللہ کو برداشت کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بہت صبر کرنے والے تھے. اللہ کے نبی چپ رہنے والے تھے. رشتہ داروں کو اللہ کے نبی جوڑنے والے تھے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر جب کلام اللہ کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، جب کلام پاک کی آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پوری رات نفلیں پڑھتے تھے. آپ بھی پڑھتے تھے، آپ کے صحابہ بھی پڑھتے تھے. دیکھو، عبادات میں کثرت عبادت مطلوب نہیں ہے، عبادت میں اعتدال مطلوب ہے. جب میرے نبی نے عبادت پہ زور لگایا اور پوری رات نفلیں پڑھتے رہے تو اللہ نے میرے نبی پر بریک لگائی اور اس آیت کو نازل فرمایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. بعض روایات کے مطابق طٰہٰ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے. اے نبی جی، ہم نے آپ پر قرآن کریم کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جاوے، آپ مشقت میں پڑ جاوے لمبے رکوع کر کے پوری رات نماز پڑھ کے. نبی، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیری نیند کا بھی حق ہے، تیرے جان کا بھی حق ہے. جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تبلیغ میں زور لگایا اور اتنا زور لگایا کہ نبی کے جان کی فکر ہونے لگی تو اللہ نے میرے نبی پر بریک لگائی. نبی، تبلیغ تو کر، اتنی نہ کر، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، کئی دشمنوں کے اور مشرکین کے ایمان کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے کہیں تو اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دے. اور وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، نبی ہم جانتے ہیں تیرا سینہ تنگ ہو رہا ہے ان مشرکین مکہ کے گالیوں کی وجہ سے. نبی ہم سب کچھ جانتے ہیں. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے نبی تیرے آنسو ہمیں دیکھے نہیں جاتے، نبی تیرا تڑپنا ہمیں دیکھا نہیں جاتا. کہیں تو پچھتا کر اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم 24 گھنٹے اپنی امت کے پیچھے فکر کرتے تھے. حضرت منیب ازدی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی کو دیکھا. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ملاقاتوں میں نکلے. آپ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے جا رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت دینے جا رہے ہیں. ایک انسان آیا اور اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا. فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ، میرے نبی کے چہرے پر تھوکا. قرآن کریم نے میرے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ، نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محرم، اللہ تجھے اتنا دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر لوگ تھوکے ہیں. تھوڑے سے آگے گئے، ایک انسان نے میرے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَصَىٰ عَلَيْهِ التُّرَابَ، آپ تھوڑے سے آگے گئے، لوگوں نے میرے سرکار کو گالیاں بولی. وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ حَتَّىٰ انْتَصَفَ النَّهَارُ، یہاں تک کہ سورج سر پر آ چکا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہے، اپنی امت کی فکر ہے. کسی نے اللہ کے نبی کی بات کو نہ سنا، آپ کے چہرے پر تھوک بھی ہے اور آپ کے چہرے پر غبار بھی ہے. گالیاں سن کے آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے. اسی وقت آپ گھر پر پہنچے ہیں. آپ کی بیٹی زینب نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا اور پیالے میں پانی کو لے کر آئی. فَأَقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعُصٍّ مِّن مَّاءٍ، پیالے میں پانی کو لے کر آئی اور اپنے سرکار کے اور اپنے ابو کے چہرے کو دھونے لگی. آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. اپنی بیٹی کو روتا دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانہ چھلک اٹھا. آپ بھی رونے لگے اور کہا، میری بیٹی زینب تم مت رو، اللہ پاک تیرے ابا کی آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے.
اتنی بڑی قربانی تبلیغ میں دی ہے تو میرے اللہ نے میرے نبی کو فرمایا نبی تبلیغ تو کر، اتنی نہ کر اپنی جان ہلاکت میں تو نہ ڈال دے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب اخلاق کی باری آئی، صبر کی باری آئی، برداشت کرنے کی باری آئی، تو اللہ نے پہلے میرے نبی کی قرآن کریم میں اخلاق کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اس نون کی قسم، اس قلم کی قسم جو قلم لکھتا ہے، میرا نبی مجنون نہیں ہے، نبی تیرے اخلاق عظیمہ کی قسم، نبی تیرے اخلاق عظیمہ کی قسم، لعلا، نبی شاباش شاباش شاباش۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی کو شاباشی دے رہا ہے، نبی تیرے صبر کے کیا کہنے، تیرے برداشت کرنے کے کیا کہنے۔ اللہ نے کم کرنے کا نہیں کہا، اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پروں کو جھکا دو ایمان والوں کے سامنے، اپنے پروں کو جھکا دو ایمان والوں کے سامنے۔ نبی کے تو پر نہیں ہوتے، پر تو انسانوں کے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں پر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جب پرندے کا پر زخمی ہو جاتا ہے، پرندے کے پر گولی لگ جاتی ہے، جب پرندے کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو پرندہ اپنی زبان حال سے یوں کہتا ہے اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی ذات کی، تو آ کر مجھ پر حملہ کر، میرے پروں کو نکال دے، تو مجھے ذبح کر ڈال۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنی امت کو سنبھالنی ہے، نبی صبر کر، گالی کا جواب پھولوں سے دے، گالی کا جواب پھولوں سے دے، نبی کبھی جھگڑا مت کر، نبی تو صبر کر۔ یہ اللہ میرے نبی کو کہہ رہا ہے آہ کرنا لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، قدم آگے بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ تو ستائے جا۔ اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم امت کو سنبھالنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، گھر کو سنبھالنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا۔ گھر کے بڑے کا جب دل بڑا ہوتا ہے گھر کا سنسار چل جاتا ہے، پڑوسی خوش ہو جاتے ہیں، گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، رشتہ دار خوش ہو جاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرنا پڑے گا، تو بچا بچا کے نہ رکھو اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، عزیز ہو تو شکست تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ بلکہ میرے نبی تو گالی بولنے والے کو کہہ دے ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے برداشت کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ تو میرے بھائی امت جو بنتی ہے وہ صبر سے بنتی ہے، اور میرے نبی نے خوب صبر کیا ہے اور اپنی امت کو صبر کی تعلیم دی ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ میرا اللہ کتنے پیارے انداز میں نبی کو سمجھا رہا ہے، نبی تو صبر کر، اپنے دل کو تنگ مت کر، ان لوگوں کی مکاری کی وجہ سے اللہ تو متقین کے ساتھ ہے، اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ اسے میرے بھائیوں مولانا شیخ الہند نے فرمایا میں پہلی بار جو جیل کی کوٹڑی میں سیکھ کر آیا وہ پہلا سبق، اگر امت دنیا کے اندر بھی نجات چاہتی ہے اور آخرت کے اندر بھی نجات چاہتی ہے، آپس میں متحد رہیں، بھائی بھائی مل کے رہیں، ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے گھروں میں نہ ہو جائے۔ دیکھو جھگڑا تو ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، لیکن غصے کو پینا اصل ہے، غصے کو پینا اصل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے کے وقت کسی انسان کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ نشہ چڑھا کے گرانا تو سب کو ہی آتا ہے، کمال تو ہے کہ گرے ہوئے کو اٹھا لے ساتھی۔ اسے بھائیو اگر معاشرے کو مضبوط بنانا ہے تو زندگی میں صبر کرنا پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے والے وہ انسان کبھی آگے کی منزل کو پا نہیں سکتے، معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں رہتا۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتے ہیں، اپنے دل میں کینہ کو پالتے ہیں، اپنے دل میں ڈاک کو پالتے ہیں۔ اس سے میرے بھائی سب سے پہلی بنیادی بات ہمارا آپس کا اتحاد و اتفاق ہو، اور دوسری بات فرمائی اگر امت دنیا میں نجات چاہتی ہے اور آخرت میں نجات چاہتی ہے تو میں نے جیل کی کوٹھڑیوں کی اندھیروں میں سبق سیکھا ہے
کہ قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا میں زندہ کیا جائے، لفظاً بھی زندہ کیا جائے اور معنی بھی زندہ کیا جائے۔ لفظاً کا مطلب ہے مکاتیب کا جال بچھایا جائے۔ مکاتیب کی تعلیم فرض عین ہے، بچوں کے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جگہ جگہ پر مکاتیب کی تعلیم کو مضبوط کیا جائے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں ہے، بڑے علماء میں ہے، جن کی قبر جنت المعلی مکہ کے قبرستان میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے بڑے بڑے خیر کے کام لیے ہیں، لیکن اللہ نے مجھ سے ایک بہت بڑا کام لیا ہے جس عمل پر مجھے رب العالمین سے امید ہے میرا اللہ میری مغفرت کر دے گا۔ تو ان کے شاگردوں نے کہا حضرت وہ کون سا عمل ہے؟ کہ میں نے ہندوستان میں جو مکاتیب کی جو میں نے جال بچھائی ہے کہ مسلمانوں کے بچے اپنے عقیدے کو صحیح کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا رہے ہیں۔ اس عمل پر مجھے رب العالمین سے امید ہے اللہ پاک میری مغفرت کرے گا۔ اسے میرے بھائیو قرآن کریم کی تعلیم کو زندہ کیا جائے۔ گھر میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، ایک تو مکتب کے بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں، لیکن جب بچے ہمارے گھر پر آوے تو ہم بچوں کا سبق سنیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو پوچھے بیٹا تو کیا یاد کر کے آیا ہے، استاد نے تجھے کیا پڑھایا ہے۔ کتنے ماں باپ کو قرآن کریم یاد نہیں تھا، لیکن گھر پر بچوں کا سبق سنتے سنتے قرآن کریم یاد کرنے والے بن گئے، اور ماں باپ کو قرآن کریم کی یاد کرنے کی طلب پیدا ہو گئی، اور قرآن کریم ان کی زندگی کے اندر آ چکا۔ جس طرح اساتذہ کی محنت مدرسے میں ہوتی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تعلیم کو صحیح کرنا۔ میرے بھائیوں ایک بات کان کھول کے مجھے اور آپ کو سن لینی چاہیے، ابھی کے جو حالات ان حالات میں ہمارے بچوں کے عقائد کو اور ہمارے بچوں کی ایمان کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ اس زمانے میں ہندوستان کی یوپی کی حکومت نے یہ قانون لاگو کیا تھا کہ جو ان کی ہے علم کی دیوی، جس کو سرسوتی دیوی کہتے ہیں، انہوں نے قانون لاگو کیا تھا کہ ہماری اسکول میں جو بھی بچہ آئے گا اس دیوی کے سامنے ہاتھ جوڑے گا، اور ہاتھ جوڑنے کے بعد اسکول میں اس کی انٹری ہوگی۔ یہ قانون یوپی کی حکومت نے لاگو کیا تھا۔ اس وقت کے بہت بڑے بیدار عالم دین حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمت اللہ علیہ نے قوم کو جھنجھوڑ کر کے یہ بات فرمائی تھی کانفرنس میں، مسلمانوں اگر تم نے اپنے بچوں کو اگر اسکولوں میں بھیجا، اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو سن لو ہمارے بچوں کا ایمان اور ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ اور حکومت کو چیلنج کیا اگر یہ قانون کا بل پاس ہوا ہمارے بچے اسکول کی تعلیم کے بغیر تو رہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے بچے تمہاری اسکولوں میں کبھی قدم نہیں رکھیں گے۔ ایسے وقت میں مکاتب کی تعلیم کی کتنی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی گھر کے دال کے برابر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرماوے، کبھی تو ہم نے مدرسے میں جا کر استادوں کے پاس بیٹھے، استاد صاحب میرے بچے کا کیا حالت ہے، میرا بچہ کیا پڑھتا ہے، بلکہ بہت سارے والیوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا میرے بچے کو کون پڑھاتا ہے، میرا بچہ کیا پڑھتا ہے۔ چھٹی لینی ہو تو استاد سے رابطہ کرتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی ہم نے اپنے بچے کا خیال کیا، نہ کبھی مدرسے حضرات کا ہم نے خیال کیا۔ یہ علم کی بھی ناقدری ہے اور مکتب کی تعلیم کی بھی ناقدری ہے۔ بچوں کا ایمان ٹھیک کرنا کتنا ضروری ہے۔ اتنے بڑے پیغمبر یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، قریب ابن قریب ابن قریب ابن قریب، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ابا بھی نبی ہیں، چچا اسماعیل بھی نبی ہیں۔ اتنے بڑے نبی، ان کے 12 بیٹے ہیں۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، اپنی اولادوں کو جمع کر کے بچوں کے ایمان کی فکر ہے۔ ام کنتم شہداء، اللہ نے قرآن کریم اس واقعے کو بیان کر کے اللہ پاک اپنے بندوں کو جگانا چاہتے ہیں۔ خاندان نبوت کا چشم و دراغ، جن اولادوں کی نبوت کے خاندان میں نشو نما ہوئی ہو، تربیت ہوئی ہو، ان کے عقائد کتنے مضبوط ہوں گے، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، ان کے دل میں کتنا اللہ کا تعلق ہوگا۔ ان کا ابا نبی جو قوم کی فکر کرتا ہوگا، اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی ہوگی، تب یعقوب علیہ السلام کو دنیا سے جاتے وقت اپنی اولاد کی ایمان کی فکر ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بیٹوں میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو فرما رہے ہیں، اس میں ایک بیٹا تو یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہے۔ 12 بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا، بیٹے بھی تھے، پوتے بھی تھے، پڑپوتے بھی تھے، ان تمام کو جمع کر کے فرمایا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد اپنا خالق کس کو مانو گے؟
تم کس کے سامنے سر کو جھکاؤ گے، تم کس کی عبادت کرو گے؟ اسی وقت تمام اولاد یوں کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون، کہ ابا جان ہم تو آپ کے جو معبود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور آپ کے جو ابا کے معبود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے انہی کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں گے۔ تب جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اطمینان کا سانس لیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ماں باپ کو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں علموا اولادکم الدین، اپنی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سکھاؤ، خود بھی دین سیکھو، اپنے اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنی اولاد کو نماز کا پابند بناؤ۔ جب ماں باپ کی زندگی میں دین آئے گا تو اولاد کی زندگی میں دین آئے گا، ماں باپ کی زندگی میں تقوی ہوگا تو اولاد کی زندگی میں تقوی آئے گا۔ مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب میں چھوٹا سا بچہ تھا میرے ابو اللہ کے پیارے ہو چکے، میری ماں بڑی دیندار تھی، تقوی والی تھی، راتوں کو رونے والی تھی۔ جب رات کا وقت ہوتا تھا تو میں اپنی ماں کی آہیں سن کر میں اڑ جاتا تھا۔ میری ماں اللہ کے سامنے راتوں کو تڑپتی تھی، میری بہنیں راتوں کو اللہ کے سامنے روتی تھی۔ میں اپنی ماں کی آہیں سننے کے بعد میں مصلی پر بیٹھ کر اپنی اماں کو پوچھتا اماں تو کیوں روتی ہے؟ میری اماں فرمایا بیٹا میں اللہ سے تیری ہدایت کی دعا کر رہا ہوں، اللہ میرے بیٹے کو نیک بنا دے اور تو میرے بیٹے سے دین کا کام لے لے۔ مولانا علی بن ندوی فرماتے ہیں میری ماں نے دو باتیں میری بڑی تربیت کی۔ ایک تو مجھے کبھی چھوٹا سا تھا، میں 7 سال کا ہوا، 7 سال کا، کبھی مجھے عشاء کی نماز کے بغیر مجھے کبھی سونے نہیں دیا۔ اگر میں سو جاتا تو میری ماں مجھے زبردستی اٹھاتی، حالانکہ بڑی مہربان تھی، محبت کرنے والی تھی، ماں تھی۔ ابو کا ساتھ دنیا سے اٹھ چکا تھا لیکن میری ماں جب تک میں عشاء کی نماز کو پڑھتا نہیں تھا 7 سال کی عمر میں میری ماں مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ محبت کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ اور فجر کے وقت مجھے اٹھاتی اور فجر کی نماز پڑھنے کو مجھے مسجد میں بھیجتی، اور نماز کے پڑھنے کے بعد جب میں گھر پر آتا میری ماں قرآن کریم کی خود تلاوت کرتی اور کہتی بیٹا سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ فرماتے 6 سال کی عمر میں مجھے سورہ یاسین زبانی یاد تھی۔ جب ماؤں کی زندگی میں دین ہوتا ہے نا تو اولاد کی زندگی میں دین ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر ماں کی زندگی میں تقوی ہوگا، اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے اور ماں راتوں کو رونے والی ہوتی ہے، وہی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی بلکہ دودھ کے پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی نیکی کا اثر، ماں کے راتوں کے رونے کا اثر اور ماں کے تقوی کا اثر اولاد کی زندگی میں منتقل ہوتا ہے اور اولاد کا دل نورانی بنتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر ماں بھی پورے دن واٹس ایپ پر چلتی ہے یا فیس بک پر چلتی ہے یا موبائل کی دیکھنے کی عادی ہے، وہی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی بلکہ دودھ کے پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی غلط زندگی کا اثر بھی اولاد کی زندگی کے اندر غیر محسوس طریقے سے آ جاتا ہے اور اولاد بعد میں جا کر ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اس میں نیک بندوں کی دعا کا تذکرہ کیا ہے کہ نیک بندے اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، یہ اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا۔ کہ نیک لوگ اپنے دعاؤں میں اولاد کے بارے میں یہ دعا کرتے ہیں رب العالمین ہماری بیویوں کو بھی اور ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا پیشوا بنا، ہمیں متقین کا پیشوا بنا۔ ہمارے بچے اگر متقی ہو تو ہمیں متقین کا پیشوا بنا کہ باپ کی زندگی میں اگر تقوی زیادہ ہوگا تو ماں کی زندگی میں تقوی آئے گا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے پڑوس کے ملک گئے، وہ فرماتے ہیں میں ایک بزرگ کے گھر پر گیا، جیسے میں گھر میں داخل ہوا تو ان کے بچے نے میری ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد کہا حضرت تشریف لائیے، میرے ابو گھر میں ہے، ابھی آ رہے ہیں۔ چارپائی پر مجھے بٹھایا، پانی دیا، اچھی طریقے پر میرا ویلکم استقبال کیا، پرتپا خیر مقدم کیا۔ میں بچے کی اس طرح کی حالت کو دیکھ کر میں رو پڑا۔ اس کے ماں باپ نے اس بچے کی کیا تربیت کی ہے، اس کی گفتگو کا انداز، ملاقات کا انداز، مہمان کو بلانے کا انداز، سارا کا سارا سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔
پھر میں نے پوچھا بیٹا پانی لاؤ، پانی لائے. پھر کہا بیٹا تم بڑے ہو؟ کہ نہ حضرت میں بڑا نہیں، بڑے تو اللہ ہے. اس نے جو گولی ماری، گولی اس اتنے بڑے اللہ والے فرما جو بھی حیات ہے، اس نے جو اپنی زبان سے یوں کہا حضرت بڑا تو میں نہیں، بڑا تو اللہ ہے، حال بتہ میں اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑا ہوں. یہ ماں باپ کی تربیت تھی. وہ اللہ والے فرماتے ہیں میں نے ان کے گھر پر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹھہرا بچوں کی زندگی کو. حالانکہ بچے ایجوکیٹڈ تھے، ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، لیکن ان کی زندگی میں تقویٰ تھا، ان کی زندگی سنت کے مطابق تھی. جب میرا جانے کا وقت ہوا تو میں نے میزبان سے کہا میزبان صاحب تمہارے گھر پر آنے کے بعد مجھے بہت بڑا زندگی کا سبق ملا ہے. میں نے تمہارے بچوں کو دیکھ کر مجھے اللہ کے نبی کی سنتوں کی قدر میری زندگی میں آئی ہے کہ وہ بچے سنتوں کے کتنے پابند ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگیاں ہماری زندگیاں بن جائیں، نبی والا غم ہمارا غم بن جائے. علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے کسی غم گسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا، جسے میرے غم نے گھلا دیا اسے میرے جی سے بھلا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس امت کے لئے کیا کچھ قربان کر کے نہیں گئے. ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کو میں نے اور آپ نے بھلا دیا. ہمارے بچے اللہ کے نبی کی زندگی کو بھول گئے. چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا غل تھا. جب آئے دن خزاں کے کچھ نتا جوز خار گلشن میں، بناتا باغباں رو رو، یہاں گنچا یہاں گل تھا. میری اور آپ کی حالت اس چمن کے مالی کی طرح ہو چکی ہے کہ چمن کا مالی گھر میں جا کے سو گیا ہے اور پورا چمن سوکھ گیا ہے. چمن کے پھول کوئی چرا کے لے گیا، چمن کے پھل کوئی توڑ کے لے گیا، چمن کا باغباں سو رہا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہماری اولادیں کہاں جا رہی ہے، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہماری بچی کی سہیلیاں کون ہیں. ہماری بچیاں ایکٹیوا چلاتی ہیں، ہماری بچیاں گاڑیاں جلاتی ہیں. کبھی ہم نے سنا بھی نہ تھا کہ مسلمان اور مومن برادری کی خاص بچی کبھی سائیکل چلاتی ہو. یہ معاشرہ کہاں جا کے رکے گا اگر ہم نے بچوں کو اگر کور نہیں کیا. ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. ہم اپنی اولاد کے رہبر ہیں. اگر ہم نے اولادوں کی قدر نہ کی، باپ رات کو 2-2 بجے تک دکانوں پر بیٹھتا ہے، اسے پتہ نہیں بچی کب سوتی ہے، بچہ کب سوتا ہے. بھائیو، اپنی اولادوں کو ٹائم دو، اپنی اولادوں کو ٹائم دو. اولادوں کو لے کر بیٹھوں گے، اولادوں سے بات کرو گے تو پتہ چلے گا اولاد کی فکریں کیا ہیں. اولاد جب ہم سے بات کرے گی تو پتہ چلے گا. بچہ اسکول میں جاتا ہے، بچہ دوستوں کی محفل میں بیٹھتا ہے، کیا اس کی فکر تو نہیں بدل گئی، اس کی زبان کی بول تو نہیں بدل گئے. چھوٹے چھوٹے بچے برتھڈے مناتے ہیں، ماں کو بھی پتہ ہے، باپ کو بھی پتہ ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں پارٹیاں کرتی ہیں، کیا سب کو پتہ نہیں ہے. یہ چھوٹی بچی کی پارٹی کرنا، چھوٹی چھوٹی بچوں کا گھروں میں جمع ہونا، یہ مصیبت کہاں جا کے کھڑی ہو جائے گی. ہمارے بچے کیک کاٹتے ہیں، امی مجھے پیسے دو، آج میری فرینڈ کا برتھڈے تھا، آج میری سہیلی کا برتھڈے تھا. یہ سارا معاشرہ ہمارے گھر میں برباد ہو رہا ہے. نبی کی سنتوں کا جنازہ مٹایا جا رہا ہے. جس نبی کو یہودیوں نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے کرنے کے در پہ تھے، ان کے طریقے مجھے اور آپ کو پسند ہے. میرے نبی کی زندگی ہم بھول گئے. ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے. اولاد کو دیندار بنانے کے پہلے ماں باپ کو دیندار بننا پڑے گا. ماں باپ کو دیندار پڑے گا. ماں باپ اپنے اولادوں کو ٹائم دے، بچوں کے پاس بیٹھے، بچوں کے خیالات کے بارے میں سوچے. وہ اللہ والے فرماتے ہیں تو فرمایا میں نے 3 چیزیں اپنے گھر میں شروع کی ہیں جس کی بنیاد پر میرے بچوں کی زندگی الحمدللہ سنت کے مطابق ہے، اور میرے بچوں کے رگ رگ میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا عشق ہے. پہلی بات فرمائی اللہ کی قسم، میں نے اپنے بچوں کو شک والا لقمہ بھی نہیں کھلایا. حرام لقمہ تو درکنار، میں نے اپنے بچوں کو شک والا لقمہ بھی نہیں کھلایا. دیکھو لقمے کا اثر زندگی پر پڑتا ہے. حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے
लुकमा समंदर है तो ख्यालात मोती है, जैसा लुकमा होगा वैसे ख्यालात बनेंगे। लुकमा हलाल का है तो ख्यालात पाकीज़ा बनेंगे। आंखों का देखना सही होगा, जबान के बोल सही होंगे, कानों का सुनना सही होगा, हमारा पूरा वजूद अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में चला जाएगा। अगर लुकमा शक वाला है, लुकमा हराम का है, चटनी रोटी पर सब्र कर लेना, धोखे का मत खिलाना, झूठ का मत खिलाना, रिश्वत का मत खिलाना, हराम का मत खिलाना। इन मासूम बच्चों को पता नहीं है, सूद पर बिल्डिंगें कायम करने वाला और सूद पर मंडियां चलाने वाला और सूद पर तिजारत के कारोबार करने वाला, उसकी जिंदगी की इंतहा कुरान करीम की आयत की तफसीर के मुताबिक 40 साल होती है। 40 साल के बाद वो ठप हो जाता है, उसका घर वीरान हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। हमारे गड्ढा की गलियों में मांगने वाला फकीर इतना जलील नहीं होता, अल्लाह की कसम, जितना सूद खाने वाला, सूद की मंडियां चलाने वाला और सूद के बाजार गर्म करने वाला सोसाइटी में बर्बाद और तबाह हो जाता है। उसकी तरफ उसका बेटा भी मोहब्बत की निगाह से नहीं देखता और रिश्तेदार उसकी तरफ मोहब्बत की निगाहों से नहीं देखते। फरमाया मैंने अपनी औलाद को कभी शक वाला लुकमा भी नहीं खिलाया। दूसरी बात फरमाई, अपनी औलाद के बारे में फरमाया, हमने मियाँ बीवी ने इरादा किया कि बच्चे माँ बाप से जन्नत भी सीखते हैं और बच्चे माँ बाप से जहन्नम भी सीखते हैं, इसलिए अपने दोनों को अपनी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी। खाना कैसे खाना, हम सुन्नत के मुताबिक खाएंगे। दस्तरखान पर कैसे बैठना, दस्तरखान को कैसे उठाना, फरमाया कभी हमने मियाँ बीवी ने कभी घर में तू नहीं की, मेमे हमारे घर में नहीं हुई, बच्चों की हाजिरी में हमने कभी घर में झगड़ा नहीं हुआ। कोई हमारी आपस की बात होती तो बच्चों की गैर मौजूदगी में हम मसले को निपटाते थे। अगर शोहर अपनी बीवी को बच्चों के सामने अगर डांटता है तो औलाद के दिल से माँ की इज्जत कम हो जाती है। जिन घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं उन घरों में शैतान रहते हैं, मलाइका उन घरों में नहीं रहते। वइन शैतान यनज़ग़ु बैनहुम, शैतान आपस में दुश्मनी डालता है, मामूली बातों पर बीवी के दिल में शोहर की नफरत डालता है, शोहर के दिल में बीवी की नफरत डालता है। औलाद माँ बाप की नाफरमान बन जाती है, औलाद जिंदगी गुजारना औलाद के लिए मुश्किल हो जाता है। संगे मरमर के मकान भी कांटेदार सहरा बन जाते हैं और घरों में रोने की आवाजें शुरू हो जाती हैं। ये इस वक्त होता है जब घर की ग़िज़ा हराम की हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, हलाल रोटी खाओ और अपनी जिंदगी औलादों को दीनदार बनाना हो तो माँ बाप को पाबंद बनना पड़ेगा। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने को पाबंद बनाओ, अपने घर वालों को पाबंद बनाओ। वअमुर अहलक बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, नबी जी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो, खुद नमाज पढ़ जाओ, अपनी पूरी जिंदगी का असर अपनी औलाद पर पड़ेगा। औलाद की जिंदगी में दीन को लाना है, माँ बाप की जिंदगी में दीन को लाना पड़ेगा। अफगानिस्तान के बादशाह अमीर दोस्त बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, मुनसिफ मिजाज के बादशाह थे। उनका बेटा एक जगह पर गया मुल्क